صداقت کی کچھ اقسام بھی ہیں جو ترتیب دی گئی ہیں ہمارے لٹریچر کے اندر، ہمارے سلیبس کے اندر۔ ان میں سے سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے زبان کی صداقت۔ زبان کی صداقت کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ ہمیشہ سچ بولا جائے، وعدہ پورا کرنا، یہ بھی زبان کی سچائی کے اندر شامل ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہمیشہ زبان سے سچ ہی نکالا جائے، جو کہ اللہ کی خوشنودی کا باعث بھی ہے۔ نمبر 2، عمل کی صداقت، یعنی عمل کی صداقت سے مراد کیا ہے کہ آدمی جو کچھ زبان سے کہے اس پر عمل بھی کرے۔ جو بھی نیک عمل کیا جائے اس کے اندر دکھاوا نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد کیا ہو؟ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے اس وجہ سے نہیں کہ ماں باپ خوش ہو جائیں گے، میرا اللہ خوش ہو جائے گا۔ میں نے پیسے خرچ کرنے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا سخی آدمی ہے، بلکہ اللہ میرا خوش ہو جائے گا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولنا اس وجہ سے نہیں کہ لوگ کہیں کہ بڑا سچا آدمی ہے، بلکہ مجھے اس وجہ سے جھوٹ بولنا ہے کہ میرا اللہ اس سے جھوٹ بول دینا چھوڑ دینا ہے، مجھے جھوٹ نہیں بولنا کہ میرا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، مجھے سچ بولنا ہے۔ لہٰذا اس کے پیچھے مقصد صرف یہ ہو کہ میں نے بیٹا اللہ کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ بعض اوقات ہم کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ میرے ابا جی دیکھیں گے تو بڑے خوش ہوں گے، میرا فلاں صاحب دیکھیں گے تو بڑے خوش ہوں گے۔ نہیں، ہمیشہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ یہ ذہن میں ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ مثلا نماز جو ہے اس کے اندر عاجزی اور انکساری کے اظہار کا مقصد دکھاوا یا نمائش نہ ہو۔ اے نہیں کہ جناب ساڑھے مسجد قاری صاحب آ گئے نے تو میں اگے رکوع دے 3 دفعہ پڑھنا سا سبحان ربی العظیم تو ہوں میں 6 دفعہ پڑھ چھڑا۔ اب وہ جو میں نے 3 دفعہ ایکسٹرا اس میں ایڈ کیا ہے وہ میں نے قاری صاحب کے لیے پڑھا، اللہ کے لیے نہیں، دکھاوا ہو گیا۔ اور یہاں پہ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ تو اللہ کی کتنی بڑی بات ہے۔ صرف یہ خیال پیدا ہوا کہ میں 3 دفعہ زیادہ پڑھ دیتا ہوں، قاری صاحب کہیں گے کہ بڑی ودیا نماز پڑھتا پیا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا۔ اور شرک ایسا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن حکیم میں بھی آتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ اس کی بخشش ممکن نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر نمازی اپنے آپ کو بے حیائی اور برے کام سے روکے رکھے۔ اس طرح روزے کی حقیقت واضح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کھائے نہ کھائے، پیے نہ پیے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اجر نہیں ملے گا۔ ہاں فرض ادا ہو جائے گا، لیکن روزے کے پیچھے جو اجر ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور روزے کا بچوں آپ کو پتہ ہے اجر کتنے؟ روزے کا اجر یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میرے علاوہ کوئی اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم کو بتائیں نیکیاں اس کی لکھ لیں کوئی، اللہ کہتے ہیں نہیں، تمہارے پاس اس کی نیکیاں لکھنے کے لیے وسائل ہی نہیں ہے، تم نہیں لکھ سکتے اس کی اتنی نیکیاں، میں خود لکھوں گا، میں خود اجر دوں گا۔ اس کے بعد ہے دل کی صداقت۔ دل کی صداقت سے مراد کیا ہے؟ جس بات کا زبان سے اقرار کیا جائے اس کو دل کی سچائی کے ساتھ عمل میں بھی لایا جائے۔ ایمان لانے کے لیے بنیادی شرط کلمہ طیبہ نہ صرف زبان سے پڑھا جائے بلکہ سچے دل سے گواہی بھی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا صرف زبان سے اقرار کیا لیکن دل سے قبول نہیں کیا وہ منافقین کہلائے، یہ جو میں نے پہلے بات آپ کو کہی۔ دل کی سچائی نہ صرف ایمان کے لیے ضروری ہے بلکہ زندگی کے تمام شعبے میں اس کا ہونا ضروری ہے۔ ہر جگہ جو ہے وہ سچ بولا جائے، یہ نہیں کہ اب استاد کے ساتھ سچ بول لیں، گھر میں جھوٹ بولتے رہیں، نہیں، ہر جگہ۔ اور اس میں بھی ایک حدیث سائٹ پہ لکھی ہوئی ہے، یہ جو باکس بنا ہوا ہے، کہ اگر کسی انسان کو اپنی جان کے نقصان کا بھی خطرہ ہو تو وہ بھی سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ یہ بہت ہی بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات بیان کرو حالانکہ تم کو اس بات میں سچا سمجھتا ہے، یعنی وہ تو سمجھ رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو، بلنڈر کر رہے ہو۔ اچھا، اس کے فائدے بڑے ہیں۔ فائدے کیا ہیں؟ نمبر 1، جب آپ سچ بولیں گے تو لوگ آپ کے اوپر اعتماد کریں گے، وہ کہیں گے فلاں آدمی رہنا بہت اچھا آدمی ہے، اور پھر اس کے ساتھ لوگ تعلق بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ یار سچا آدمی ہے، ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کے ساتھ دوستی کرو۔ اور نمبر 2 کیا ہے کہ یہ انسان کو نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، سچائی۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سچا آدمی ہے، مہر اللہ لگا دو۔ نمبر
4 کیا ہے کہ سچائی انسان کو جنت تک، جبکہ جھوٹ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ سچے آدمی کے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ صداقت کو اللہ تعالیٰ اور رسول پسند کرتے ہیں۔ صداقت دنیا میں عزت بڑھانے اور آخرت میں جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔